کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ او بسم اللہ. کہاں کے یعنی مطالعہ؟ کوئی بھی مجلس جس کا آغاز، جس کی ابتدا، جس کی شروعات کلام الہی سے نہ ہو، حمد خدا سے نہ ہو، خدا کی تعریف اور ثنا سے نہ ہو، اس کا انجام، اس کی انتہا، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. وہ گمبریدہ اور ناقص اور ادھورا رہتا ہے. تلاوت کلام اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے، سمجھا جائے. خاموشی سے سننا یہ قرآن پاک کا اہم حق ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ تمام لوگ جہاں کہیں بھی منتشر ہو، بکھرے ہوئے ہوں، پنڈال کے باہر یا پنڈال کے اندر، وہ بغور اور توجہ کے ساتھ سنیں. اس لیے تو ایک مسلمان کا شعار اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنتے ہیں. اور کافروں کی علامت ہے، کافروں کی پہچان ہے، قرآن کو، اسلام کو، حدیث کو نہ ماننے والوں کی علامت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ شور کرتے ہیں، ہنگامہ برپا کرتے ہیں. قرآن پاک نے کہا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کفار مکہ کو جب یہ احساس ہوا کہ قرآن کے اندر ایک کشش ہے، قرآن کے اندر کھنچاؤ ہے، یعنی قرآن اگر کوئی شخص غور سے سن لیتا ہے، قرآن کو غور سے سننے کے بعد سمجھ لیتا ہے، تو وہ اسلام کا متوالا بن جاتا ہے، اسلام کا شہدائی بن جاتا ہے، اسلام کو ماننے والا بن جاتا ہے. اس لیے جب کفار مکہ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قرآن جو سنتا ہے، قرآن کا گرویدہ، اسلام کا گرویدہ فریفتہ اور شیفتہ ہو جاتا ہے، تو کافروں نے ایک پروگرام بنایا، کافروں نے ایک منصوبہ رچا، ایک پلاننگ سیٹ کیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، جہاں کہیں بھی قرآن سنو، جس محفل میں قرآن پڑھا جائے، قطعاً غور سے مت سننا. قرآن جہاں دل لگا کے سنے، دل میں اتر جائے گا، تم کو اپنا فریفتہ اور گرویدہ بنا لے گا. اس لیے اس کی سب سے بہترین تدبیر اور طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خوب لہو و لعب میں مشغول ہو جاؤ، خوب شور اور غل مچاؤ کہ قرآن کسی کے کان تک پہنچنے ہی نہ پائے اور دلوں میں رس گھولنے ہی نہ پائے. اسی لیے لوگ اس پروپیگنڈے میں آ کر، اس پلاننگ کے تحت جب بھی قرآن پڑھا جاتا تھا تو ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے مت سنو، ورنہ قرآن اپنا رس اگر تمہارے کانوں میں گھول دیتا ہے تو دل میں پیوست ہو کر رہے گا. اگر قرآن دل میں پیوست ہو کر رہے گا تو اسلام کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. اسی لیے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو غور سے نہیں سننا ہے. والغوا فیہ، خوب لہو و لعب میں مشغول ہونا ہے، شور ہنگامہ کرنا ہے کہ قرآن کسی کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے. لعلکم تغلبون، تاکہ ہم اپنے مشن میں، اپنے منصوبے میں، اپنی سازش میں کامیاب اور کامران ہو سکے. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا قرآن ہدایت کا پیغام لے کر آیا. وہ ایک دو بستی کے لیے نہیں، وہ ایک دو دیار کے لیے نہیں، ایک دو ملک کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ساری دنیا، ساری انسانیت کے لیے قرآن رہنمائی کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ لے کر آیا ہے. اس لیے قرآن جو سنے گا وہ قرآن کا ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کی نسبت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہر ایک کو ایسے عالم سے ربط ہونا چاہیے جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ سکے. اس لیے قرآن کو غور سے سننا، سمجھنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسان بھی کر رکھا ہے. جو 1 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12 اور پھر اس کے بعد کلاسز سمجھ سکتے ہیں، سبجیکٹ سمجھ سکتے ہیں، وہ قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں.
اس لیے آج اگر ہم دنیاوی سبجیکٹس کو سمجھتے ہیں، دنیاوی کتابوں کو سمجھتے ہیں، دنیاوی قانون اور دنیاوی سارے تعلیم اور سارے علوم کو سمجھتے ہیں، قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا، لیکن کوئی سمجھنے والا بھی ہے؟ اگر سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔